دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ امتحان اور آزمائش سے اپنے وقت کے امام کو بھی گزرنا پڑا ہے؟ لوگ ان جیسے جلیل القدر ہستیوں پر بھی انگلیاں اٹھانے سے باز نہیں آتے، لیکن یہ ان کی حکمت و دانائی ہے کہ نہ صرف وہ اپنی آزمائش میں پورے اترے، بلکہ ہم ناقص العقل کو بھی اپنی دانائی و حکمت سے مستفید کرتے ہوئے ہماری زندگی کو آسان بنا دیا۔ ہماری آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام محمد باقر رحمۃ اللہ علیہ کی دانائی و حکمت کا واقعہ سنانے جا رہے ہیں۔ ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ تو چلیے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام محمد باقر رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی ملاقات۔ حضرت امام محمد باقر رحمۃ اللہ علیہ امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے ہیں۔ امام باقر رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم دین بھی تھے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ان سے ملاقات اس وقت ہوئی جب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ کا نیا چرچا ہوا تھا۔ ملاقات کا یہ واقعہ مدینہ طیبہ میں پیش آیا۔ امام محمد باقر رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی شکایت کی تھی کہ یہ قیاس کو حدیث پر ترجیح دیتے ہیں۔ امام محمد باقر رحمۃ اللہ علیہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کے لیے تشریف لے گئے۔ امام محمد باقر رحمۃ اللہ علیہ نے آپ سے مخاطب ہو کر فرمایا، مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ نے تو میرے نانا کے دین کو اور ان کی احادیث کو قیاس میں بدل دیا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے امام محمد باقر رحمۃ اللہ علیہ کو اونچی جگہ پر بٹھایا اور خود مؤدبانہ انداز میں امام محمد باقر رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے نیچے بیٹھ گئے اور فرمایا، آپ میری نظر میں اسی طرح لائق احترام ہیں جیسے آپ کے نانا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر میں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میں آپ سے 3 باتیں دریافت کرنا چاہتا ہوں، اجازت ہو تو عرض کروں۔ امام محمد باقر رحمۃ اللہ علیہ نے اجازت مرحمت فرمائی۔ پہلا سوال کچھ یوں تھا، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، مرد کمزور ہوتا ہے یا عورت؟ امام باقر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، عورت۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، وراثت میں عورت کا حصہ کتنا ہے؟ امام محمد باقر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، مرد کو 2 حصہ اور عورت کو 1۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، آپ نے بالکل اپنے نانا جان کے فرمان کے مطابق مسئلہ بیان فرمایا۔ اگر میں ان کے دین کو بدلنے والا ہوتا تو میں قیاس کے مطابق مرد کو 1 حصہ دیتا اور عورت کو 2، کیونکہ عورت زیادہ کمزور ہوتی ہے، لیکن میں نے ایسا ہرگز نہیں کیا۔ دوسرا سوال کچھ یوں تھا، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، نماز افضل ہے یا روزہ؟ امام محمد باقر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، نماز۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، بالکل، یہ آپ کے نانا جان کا فرمان ہے۔ اگر میں اس کو قیاس سے بدل دیتا تو یوں مسئلہ بیان کرتا، چونکہ نماز افضل ہے، اس لیے عورت کو حکم ہے کہ وہ حیض سے پاک ہو کر فوت شدہ نمازیں ادا کرے اور روزوں کی قضا نہ کرے، لیکن میں نے ایسا کچھ بھی مسئلہ بیان نہیں کیا۔ اور تیسرا سوال کچھ یوں تھا، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، پیشاب زیادہ نجس ہے یا منی؟ امام باقر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، پیشاب۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، آپ نے بالکل درست ارشاد فرمایا ہے۔ اگر میں قیاس دینے والا ہوتا تو چونکہ پیشاب زیادہ نجس ہے، اس لیے فتویٰ دیتا کہ پیشاب کرنے کے بعد غسل فرض ہے اور منی کے اخراج سے وضو، لیکن معاذ اللہ، بھلا میں یہ کام کیسے کر سکتا ہوں؟ تو آپ کو کسی نے میرے بارے میں غلط خبر دی ہے۔ میں تو ضعیف حدیث کو بھی قیاس پر ترجیح دیتا ہوں۔ امام محمد باقر رحمۃ اللہ علیہ نے جب حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ذہانت دیکھی، فوراً اٹھے اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ماتھے کا بوسہ لیا اور آپ کی تکریم و حوصلہ افزائی کی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ امام محمد باقر رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے 2 سال تک شاگرد رہے اور آپ نے ان سے دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ روحانی تعلیم بھی حاصل کی۔ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اگر میرے یہ 2 سال نہ ہوتے تو ابو حنیفہ ہلاک ہو جاتا۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے، آمین، اور ہمیں ان کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم اپنا راستہ حق پر چلتے ہوئے اپنی منزل پالیں۔ دوستو، امید کرتی ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور بیل آئیکن دبانا مت بھولیے گا تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔